بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام و آداب۔ آج ہم رموز اوقاف پڑھیں گے۔ ان کو انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رموز اوقاف کیا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کہتے ہیں اشارے کو، علامت کو، انگریزی میں سائن۔ اور اوقاف وقف کی جمع ہے۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو، یعنی عبارات کے اندر یہ کچھ نیچے جو سائن دیے گئے ہیں، اس قسم کے کچھ سائنز آتے ہیں، علامات آتے ہیں۔ ان میں سے کس علامت کے اوپر ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اور انہی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سکتہ۔ اس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف۔ خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، تھوڑا سا۔ جب جملے میں مختلف اسما یعنی ناموں کو ملانا ہو تو اس وقت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم، اکرم، ناصر اور فیاض آ جائیں گے۔ یہاں پر 4 اشخاص کے نام ہیں۔ تو اب ہمیں رکنا ہے، اسلم پھر رکنا ہے، اکرم پھر رکنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ سکتہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے ہمارے پاس وقفہ۔ اس کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، یعنی آدھا، نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ تو آدھا وقف کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بنانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کے ان کو کمبائن کر کے ایک بڑا جملہ بنانا ہو تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ نصف وقف کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ملایا گیا ہے شہد صحت مند غذا ہے، ٹھیک ہے، شہد صحت مند غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ یہاں دیکھیے یہ الگ سے جملے تھے، شہد صحت مند غذا ہے اور یہ شہد لذیذ بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، لیکن اس نصف وقفے نے کیا کیا کہ ان کو آپس میں ملا دیا۔ اس کے بعد ہے رابطہ یا وقف لازم۔ لازم کے معنی ہیں ضروری، رابطے کے معنی ہیں ربط کو ظاہر کرنا، تعلق کو ظاہر کرنا۔ جملے کے 2 الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے، اس کو کنیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اسلم، السلام علیکم، یعنی اسلم آیا، اسلم نے کیا کہا پھر؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ایسے موقعوں پر استعمال کرتے ہیں جب جو پیچھے لفظ کہا گیا ہو یا جو الفاظ کہے گئے ہوں ان کا آگے والے سے رابطے کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اس نے اس حوالے سے آگے کیا کہا، تو اس کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ اس علامت کا۔ اس کو ہم وقف لازم یا رابطہ کہتے ہیں۔ پھر ہے تفصیلیہ۔ یہ دیکھیے تفصیلیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے، یعنی جیسے ایشیا کے ممالک مدرجہ ذیل ہیں۔ اب یہ ایک جملہ ہے تو جملے کی ڈیٹیل آگے بتائی جائے گی۔ اب وہ کون کون سے ایشیا کے ممالک، تو اب وہ نمبر وار آگے بہت سارے آئیں گے، لہٰذا ان کی تفصیل آگے بتانے کے لیے کیا کیا کہ اس تفصیلیہ کی علامت تفصیلیہ کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تفصیلیہ میں اور لازم میں کیا فرق ہے؟ لازم میں ایک لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کی آگے ڈیٹیل بتائی جاتی ہے۔ تفصیلیہ میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی ڈیٹیل آگے جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اب خاتمہ وقف مطلق۔ وقف مطلق یہ کیا ہے؟ جملے کے اختتام پر مخفف،
کیا ہوتا ہے؟ جملے کے اختتام پر اس کا استعمال ہوتا ہے اور مخفف حروف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جملے کے اختتام پر کیسے؟ جیسے میں نے کام مکمل کر لیا ہے، یہاں جملہ مکمل ہو گیا تو ہم نے یہاں پر اس کو استعمال کیا، اس کو ہم کہتے ہیں وقف مطلق، یعنی مطلقاً ٹھہرنا ہی ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب کیا ہوتا ہے؟ مخفف کہتے ہیں ہلکا کرنے کو، ٹھیک ہے، تھوڑا کر، جیسے ایف اے یا ایم اے، اب یعنی ایف اے یہ ہلکے لفظ استعمال کیے ہیں، ایف اے کی کوئی فل فارم ہے، ایم اے ہے اس کی کوئی فل فارم ہے، بی اے ہے اس کی فل فارم ہے، تو ان کے بیچ میں کس کا؟ اسی کا وقف مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہے سوالیہ یا استفہامیہ، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ کوسچن مارک، یعنی کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے جو ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کہیں گے، کسی کو ہم لکھیں گے کہ اس کا مطلب، تو پھر ہم آگے یہ سائن لکھ دیتے ہیں، یہ علامت ہم لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی ڈیٹیل مانگی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ندا کے معنی ہے پکارنے کی، ٹھیک ہے، کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے جناب عالی، اس کے سامنے ہم درخواست میں لکھتے ہیں ارے اسلم، خواتین و حضرات، معزز سامعین وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کسی کو پکارنا ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بلانا ہو تو اس کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہے فجائیہ اور ندائیہ میں اصل میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن استعمال اس کا جو ہوتا ہے یہ جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہمارے جذبات کے اندر خوشی آئی ہے یا ہمارے جذبات کے اندر غمی آئی ہے تو اسی طریقے سے اس علامت کا استعمال ان الفاظ کے آگے کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لو ہم خوش ہوں گے، ہم کہیں گے واہ ہم جیت گئے، اور اگر ہم ہار گئے ہم کہیں گے اف کیا گرمی ہے، یا اف ہم تو ہار گئے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی جذبات و انسانی احساسات یعنی خوشی یا غمی کے لیے جو الفاظ بول جاتے ہیں، واہ، اف، اوہو، ہائے ہائے وغیرہ، تو ان کے آگے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واوین، ٹھیک ہے، واوین یہ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کہ بیرونی اقتباس کو نقل کرنے اور کہی ہوئی بات کو کہنے کے لیے۔ شاباش، اس کو ہم انگلش میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے، یعنی جو الفاظ کسی کی قلم یا کسی کے منہ سے نکلے ہوں، ان کو جب ہو بہو جو ہے اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے واوین کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز کو کہتے ہیں انگلش میں۔ جیسے بقول قائد کے مطابق کیا ہے؟ کام اور کام پر توجہ دو، ٹھیک ہے، یعنی جو یہ الفاظ ہیں نا کام اور کام، یہ وہی الفاظ ہیں جو قائد کے منہ سے نکلے تھے، اور ان الفاظ کو اسی طریقے سے یہاں پر لکھ دیا گیا۔ ہاں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کہ یہ اس کی ڈائریکٹ سپیچ ہے، یہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو ہم نے واوین کے اندر بند کر دیا۔ پھر لکیر یا خط ہم اسے کہتے ہیں، جملے میں اچانک جب کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کوسین کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی بریکٹ کی طرف اچانک کوئی تبدیلی جب آ جائے، کوسین کہتے ہیں بریکٹ کو، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا لکیر یا خط کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آنا چاہتا تھا، ایسا ہوا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اچانک ایک تبدیلی آ گئی، بھئی میں تو آنا چاہتا تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہو گیا، میں نہیں آ سکا، تو اس بات کو نا تھوڑا سٹریس کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے کوسین، اور اس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ جملے میں اضافی وضاحت کے لیے، یعنی جب کسی جملے کے اندر کسی ڈیٹیل کو، ایکسٹرا ڈیٹیل کو بتانا ہو، اضافی وضاحت یعنی ایکسٹرا ڈیٹیل جب بتانی ہو، تو اس وقت ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ کوسین کا۔ جیسے شاعر مشرق علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اب شاعر مشرق علامہ
ہمارے کو اتنا بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کو بریکٹ کے بیچ میں کوسین میں رکھ کے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اب ہے علامت حذف۔ جب ذکر کرنا مناسب ہو، یعنی ایک بات ہم کہیں اور اس بات کو بار بار، اصل میں ذکر کرنا کہتے ہیں، یہاں لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، ذکر کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار دہرانے کو ذکر کرنا کہتے ہیں۔ تو جب کسی چیز کا ذکر کرنا ہو، طویل اقتباس کے چند لفظوں کے درمیان کوئی بڑا اقتباس لکھا گیا ہو، کوئی بڑا پیراگراف لکھا ہو، اس کے درمیان کسی چیز کا جو ہے اس طریقے سے کہ اس کو کا ذکر کیا جائے، اس کو بار بار جو ہے بار بار اس کو دہرایا جائے بیچ میں، کیسے؟ تو اس کو دہرایا نہیں جاتا ہے، کیا ہوا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، تو آگے ان الپسز کو، ان علامت حذف کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا بہت کچھ۔ عموماً ہم لوگ جو ہے ڈرامے پڑھتے ہیں، افسانے، تو ان میں اس قسم کی علامت جو زیادہ ملتی ہیں، جیسے دفع ہو جاؤ ورنہ، یہ ورنہ کہا نا، تو اس کو دفع ہو جاؤ ورنہ 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 ورنہ، تو دیٹ مینس کہ ایسا بہت ہی کچھ آگے بھی ہے جو اس نے کہا ہے، وہ کہنا چاہتا تھا، تو اس کو جو آگے جس کا ذکر کرنا ہو، جس کو دہرانا ہو، اس کو دہرایا نہیں جاتا، بلکہ ان علامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر علامت ترک۔ ترک کے معنی ہے چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، عبارت میں جب کوئی لفظ لکھنے سے رہ جائے، ٹھیک ہے، مثلا ہم ایک عبارت لکھ رہے ہیں، ہم نے ایک جملہ لکھا، اس میں ایک لفظ رہ گیا، اس لفظ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ تو ہم یہ علامت ترک لگائیں گے۔ جیسے عموماً بچے کے امتحان میں لکھتے ہوئے بھی اگر کوئی لفظ رہ جائے تو اس کو کس طریقے سے لکھنا، تو اس کو اسی علامت ترک کا استعمال کرنا۔ جیسے میں نے اس بتایا ہے، اب میں نے اس بتایا ہے جملہ غلط ہو گیا کیونکہ یہ بیچ میں چھوڑ گیا کو لکھنا، اب جملے کے بیچ میں جگہ تو نہیں، اس علامت کو لگایا تو اوپر کو لکھ دیا، تو میں نے اس کو ترک کیا ہے۔ تو علامت ترک، یعنی جو لفظ چھوٹ جائے اس کو اس علامت کے ذریعے جو ہے یہ علامت لگا کے اوپر جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ علامت شعر، یعنی جب ہم کوئی شعر تحریر کرتے ہیں، شعر تحریر کرنے سے پہلے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، تو یہاں پر یہ علامت شعر لگائی تو پتہ چلا کہ یہ مصرع کسی شعر کا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو جب بھی ہم شعر لکھتے ہیں الگ سے یا اس کا کوئی مصرع لکھتے ہیں تو اس وقت ہم علامت شعر کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر علامت حاشیہ۔ حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ کہتے ہیں جیسے ہم جب بھی کاپی پر لکھتے ہیں تو پیچھے ایک جگہ ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے یہ ہم نے اسی ہمارے سامنے والے پیج پہ ہم دیکھ لیں، جو پیچھے جو 1 2 3 4 وغیرہ نے لکھا ہے، تو یہ حاشیہ تھا، اب اس میں ہم نے نمبرنگ لکھی۔ اگر نمبرنگ نہیں تو جیسے ہم کاپی پر اگر ہم دیکھیں گے تو کاپی پر کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ حاشیہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ نوٹ بک ہے، تو نوٹ بک میں کیا ہے، یہ شروع میں ایک لائن ہوتی ہے، یہ ایک ریڈ لائن ادھر لگی ہوئی ہے، اس سے پیچھے یہ جگہ جو ہے خالی ہوتی ہے، تو یہ لکھنے کا ایک دستور ہے، تو اس کو ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ اب حاشیہ لکھا بھی جاتا ہے، وہ کیا ہے، جب اضافی تشریح عبارت سے نیچے حاشیہ میں دی جائے، یعنی اوپر عبارت لکھی ہے، پھر یہ علامت حاشیے کی علامت لگا کے وہ اس عبارت کی تشریح جو ہے نیچے لکھ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب عبارت میں یہ آئے کہ جو یہاں عبارت کے بیچ میں لکھا گیا ہے یہ بات مشکل ہے یا یہ تفصیل طلب ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے حاشیے پر جو ہے کیا ہے اس کو لکھا جاتا ہے، تو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے کہ حالی کی مسدس اہم اصلاحی نظم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یعنی اگر یہ بات ہے تو پھر وہ اصلاحی کیسے ہے، یہ تھی مثلا عبارت کے بیچ میں اتنا سا ایک جملہ آ گیا، حالی کی مسدس اہم اصلاحی نظم ہے۔ اب کیوں ہے اصلاحی نظم کیا ہے، تو یہ نشانے لگا کے پھر حاشیے کے بیچ میں جو ہے لکھی جاتی ہے اس کی تفصیل۔ پھر علامت تخلص۔ ٹھیک ہے، تخلص شاعر کے ادبی ناموں کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو یہاں پر غالب اس کا تخلص ہے، ایسے کوئی بھی تخلص ہو، غالب ہے، درد ہے، میر ہے، سودا ہے، تو ان کے اوپر یہ نشان لکھی جاتی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، علامت تخلص سے پتہ چلتا ہے شاعر کا پورا نام نہیں بلکہ اس کا کیا ہے، تخلص ہے۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کسی بھی طالب علم کا کوئی بھی سوال رہے تو وہ جو ہے وہ